یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور چونکہ پارہ نمبر 30 کی اکثر صورتیں ایسی ہیں جو عموماً ہماری جہری نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ امام مساجد نے چند ایک صورتیں ہی حفظ کی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں سے بھی اکثر پارہ نمبر 30 کی ہوتی ہیں جس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے، اسی لیے یہ صورت لوگوں کو زبانی یاد بھی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے یعنی یہ آکورڈ صورت نہیں ہوتی ہے، اکثر سنی ہوئی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین، قسم ہے انجیر کی، والزیتون، اور زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، طور پہاڑ کی، بہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم یعنی مکہ۔ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی ہیں اس کے سٹارٹ میں۔ قسم کے جو احکامات ہیں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیلڈ ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 68۔ اس میں نے بتایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام میں حرام ہے۔ کئی ایک احادیث موجود ہیں سنن ابن ماجہ کے اندر اور باقی کتابوں کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کھانے سے یا قسم یاد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن قرآن حکیم کا اسلوب یہ ہے کہ اس میں اکثر اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرماتا ہے اپنی مخلوقات کی، تو اس کی توجیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسمیں یاد فرماتا ہے اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی قسمیں یاد کی جا رہی ہیں دراصل ان کے خالق کی قسم کھائی جا رہی ہے جس نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں قرآن میں یاد فرمائی ہیں ان قسموں میں اپنی مخلوقات کو گواہ کیا ہے کہ یعنی یہ چیزیں گواہی دے رہی ہیں۔ گواہی یہ نہیں کہ وہ بول کے، زبان حال سے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا زبان حال سے گواہی دینا، یعنی ان چیزوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہی ہوا ہوگا۔ یعنی گلاب کا پھول جو ہے وہ زبان حال سے یعنی اپنے گیٹ اپ سے پکار کے کہہ رہا ہے کہ اسے کسی نے بنایا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اس میں خوشبو رکھی ہے، اسے کہتے ہیں زبان حال۔ سورۃ العصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے سوائے چند ایک لوگوں کے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور اس کے بعد جب ان کو مشکل درپیش ہوئی تو صبر پہ وہ ثابت قدم رہے، لوگوں کو بھی صبر کی طرف تلقین کرتے رہے۔ زمانہ کیسے گواہ ہے؟ یعنی زمانے نے تو یہ سارا وقت دیکھا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ ایمان لے کر آئے، باقی سب کے سب لوگ برباد کر دیے گئے، اکثریت تو غرق ہوگی نا۔ زمانہ اس پہ گواہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں صرف ایمان لے کر آئیں، آپ کے مخالفین سارے پتھروں کے عذاب سے برباد کر دیے گئے۔ تو یہ زمانہ یہ سارا وقت دیکھتا آ رہا ہے۔ زمانہ اپنے ٹائم کے اعتبار سے اس پہ گواہ ہے کہ اس کے اندر یہ سارے معاملات ہوئے ہیں۔ تو بیسیکلی زمانے کی قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کو گواہ مان رہا ہے کہ زمانے نے یہ وقت دیکھا ہے۔ یہاں پہ بھی جو 4 قسمیں یاد فرمائی گئی ہیں، ایک اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں شمار ہوں گی کیونکہ یہ چاروں چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہیں، اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی نسبتیں جڑی ہوئی ہیں۔ ان محبوب بندوں کی طرف اشارہ اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد جب مقسم علیہ بیان ہوگا، جس بات کے اوپر قسم یاد کی جا رہی ہے، اس سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 4 قسمیں کیوں یاد فرمائی ہیں۔ پہلی قسم ہے والتین، انجیر کی قسم۔
انجیر گواہ ہے اس پہ. کون سی انجیر؟ ساری انجیریں نہیں. انجیر کے پودے تھے وہاں پر جہاں پہ نوح علیہ السلام جس درختوں کے یہ جو ان کے پودے جہاں پہ موجود تھے جس پہاڑ پہ، اس پہاڑ پہ دعوت توحید بیان کیا کرتے تھے. تو وہ انجیر گواہ ہے کہ میرا ایک بندہ نوح بھی تھا جس نے میرے لیے اپنی زندگی گزاری 950 سال. والزیتون، اور زیتون کے درخت بھی، زیتون کے پودے بھی گواہ ہیں کہ میرا ایک بندہ خاص تھا عیسیٰ ابن مریم. گلیلی جھیل کے کنارے وہ دھوبیوں کو جا کے دعوت و تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے، وہاں پہ زیتون کے پودے اگے ہوئے تھے. تو وہ زیتون کے پودے اس بات پر گواہ ہیں کہ ہمارا ایک بندہ تھا جس نے اپنی زندگی ہمارے لیے گزاری توحید کے لیے. یعنی انسانیت کو جن لوگوں پر ناز ہے، اوورال تو انسانیت میں اکثر بدکار ہی ہیں، لیکن فی نفس ہی انسان برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس یہ والے انسان بھی ہیں جن پہ مخلوقات بھی گواہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کے لیے گزاری کمٹمنٹ کے ساتھ. اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی، اللہ کو ترجیح اول مانا. وطور سینین، اور طور پہاڑ بھی گواہ ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک بندہ تھا. کون؟ موسیٰ علیہ السلام. انسانیت کے ایک اعلیٰ ترین مرتبے پر وہ فائز ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. اس کائنات میں صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا ہے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا میں کلام نہیں ہوا، آسمانوں پہ ہوا ہے. اس دنیا میں صرف ایک شخص سے کلام ہوا ہے. باقی بزرگ بابوں کے بارے میں تو آپ جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں کہ فلاں بزرگ کی بات ہوگی تو فلاں، تو ساری کہانیاں ڈکلیئرڈ پرسنالٹی ایک ہی ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے. مکہ کس شخص کے اوپر گواہ ہے؟ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ کے 52 سال اس پر گواہ ہیں کہ ایک اعلیٰ کردار کی شخصیت نے ان فضاؤں میں سانس لیا ہے. مدنی لائف تو آپ کی صرف 11 سال ہے، باقی 52 سال تو مکے میں. تو یہ شہر مکہ بھی گواہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک کریکٹر کا کلائمیکس ہے جس کو اس کے دشمن بھی صادق اور امین مانتے ہیں. تو یہ 4 کی 4 قسمیں ان شخصیات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ پوری انسانیت اگرچہ اپنی اکثریت کے اعتبار سے گمراہی کے راستے پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جو اپنی زندگی خدا کے لیے گزارتے ہیں. چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو انجیر کے درختوں کے پاس اللہ کی دعوت توحید بلند کرنے کے لیے، یا عیسیٰ ابن مریم ہو زیتون کے پودوں کے پاس گلیلی جھیل کے کنارے دھوبیوں تک اپنی دعوت پہنچانے والے. ان دھوبیوں کو بات سمجھ آ گئی. آپ دیکھ لیں کہ عمار ابن یاسر کو بات سمجھ آ گئی، ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی. جو سمجھنا چاہے گا اس کو سمجھ آئے گی نا. اور چاہے وہ طور سینا پر ہم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، یا شہر مکہ میں بے داغ زندگی گزارنے والے سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. یہ چاروں کی چاروں شخصیات اس بات پر گواہ ہیں، ان کا کریکٹر اس کے اوپر گواہ ہے. کس بات پہ؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے تو انسان کو بڑی بہترین اٹھان کے اوپر اٹھایا تھا، پیدا فرمایا تھا. انسان فی نفس سے ہی برا نہیں تھا، بڑی پرفیکشن تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بنایا. اگرچہ اس کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کا مادہ رکھ دیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، لیکن جو اچھائی اور برائی کی تمیز دی ہے اگر اس کو کوئی یوز کر کے اللہ کے راستے پر آنا چاہے تو یہ ممکن ہے. جس پہ یہ 4 بڑے بڑے بندے تو گواہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے گزاری. بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہر اعتبار سے اعتدال کے اوپر، بڑی پرفیکشن. اور انسان تو اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے جی.
کائنات میں کوئی مخلوق انسان جیسی نہیں ہے. اس روئے ارض پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں ابھی تک، انسانوں کی اور جانوروں اور پودوں کی. 2 ملین، 20 لاکھ سے زیادہ سپیشیز ہیں، اور ایک ایک سپیشیز کی تعداد آگے اربوں میں ہے. انسان ہی 7.5-8 ارب ہونے والے ہیں، باقی آپ مخلوقات تو چھوڑ دیں. ان ساری مخلوقات میں چاہے وہ پودے ہوں، چاہے جانور ہوں یا اور مخلوقات ہوں، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس وہ انسان ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اسی لیے اللہ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میرے تابع فرمان رہیں، میری عبادت کریں، صرف مجھے مانے نا، میری مانے. جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں ہے، بغاوت نہیں کر سکتی. جنوں اور انسانوں کو اختیار ہے، اس اختیار کو استعمال کر کے چاہے تو بغاوت کی زندگی گزاریں، چاہے تو تابع فرمان ہو جائے. لیکن پھر اینڈ ایک جیسا ہونے والا نہیں ہے، اینڈ مختلف ہوگا. یہ باپ کی مرضی ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی روش اختیار کرو. ہم نے جو راستہ دکھانا تھا وہ دکھا دیا، اب تمہاری مرضی ہے. تو انسان کو ہم نے پیدا تو بہت زبردست کیا تھا، اپنی کریشن کا کلائمیکس بنایا تھا. اب اگر سائنٹیفکلی آپ چیزیں دیکھنا شروع کریں، انسان کے اندر جو اللہ نے کوالٹیز رکھی ہیں وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، آپ گھنٹوں اس کے اوپر بول سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ چونکہ روحانی پہلو ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا تھا. ساری کائنات انسان نے اللہ کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اپنے لیے بنایا. بڑی بہترین اٹھان پہ سے اٹھایا تھا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے بعد یہ پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے. اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو فزیکل معنی ہے کہ انسان جوانی تک پہنچتا ہے اور الٹیمیٹلی بڑھاپے کی رذیل عمر کو پہنچ جاتا ہے. لیکن یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ اشارہ اس چیز کی طرف ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا تو بہت زبردست تھا، وہ اللہ کا راستہ اختیار کر سکتا تھا، لیکن وہ خود ہی گراوٹ کے اندر جا کے گر جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن سارے نہیں گرتے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال اختیار کر لیں، وہ ان کی استثناء موجود ہے. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، ہمیشہ کی جنتیں ان کا مقدر ہونے والی ہیں، جو ایمان لیں اور نیک اعمال اختیار کریں. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس کون جھٹلا سکتا ہے اے نبی علیہ السلام آپ کی اس دعوت حق میں آپ کو جزا اور سزا کے معاملے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا اینڈ جزا اور سزا کے سلسلے میں نہ ہو، کہ دنیا میں جس نے گناہ کی زندگی گزاری ہے اس کا بھی انجام وہی ہو اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے والے کا بھی انجام وہی ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو کیا مطلب ہوا اس بات کا کہ دنیا میں معمولی سا حاکم بھی یہ ڈیسیژن کرتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نوازتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑا حاکم ہے. تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے تابع فرمان لوگوں کو جنت دے گا اور اپنے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالے گا. اللہم اجرنا من النار، آمین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. اب دیکھیں ہمارے امام مسجد، ہمارے قراء، ہمارے علماء، ہمارے خطباء یہ سورۃ التین اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو 15-20 منٹ میں سورہ تین سنی ہے، آپ مجھے بتائیں اس سورہ تین کا کیا لینا دینا ہے اس سورہ تین کے ساتھ جو آپ نمازوں میں سن رہے ہوتے ہیں.
ایون پڑھنے والے کو بھی نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، یہ آیت تو سب کو پتا ہے. اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے کہ اللہ کیا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ جب وہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے کہ دنیا کے معمولی سے حکمران بھی اپنے ماننے والوں کو نوازتے ہیں اور اپنے نافرمانوں کو سزائیں دیتے ہیں، اور جو اس کائنات کا حاکم ہے وہ اسی طریقے سے چھوڑ دے گا. یہ مطلب ہے اس کا. ایک جیسا انجام نہیں ہونے والا اللہ کے ماننے والوں کا اور اللہ کی ماننے والوں کا اور اللہ کی نہ ماننے والوں کا. صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا ضروری ہے.